الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی مشرکین مکہ سے، تعالوا تم آ جاؤ، الی اس چیز کی طرف، ما جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے یعنی قرآن پاک، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وہ چیز وجدنا جو پایا، علیہ آباءنا جو ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يہتدون. اب آگے اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ ہدایت پر ہو، نہ کچھ کسی چیز کا علم رکھتے ہو، پھر بھی یہ باپ دادا کی بات کو مانیں گے؟ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین عرب جو تھے، ان کے اندر بہت ساری ایسی بدعات تھی جو اللہ رب العالمین نے جس چیز کو دین نہیں بنایا، جو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر مقرر نہیں کی لیکن انہوں نے خود اپنے لیے مقرر کر رکھی تھی. یعنی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نظر و نیاز کرنا، کسی کے لیے کوئی چیز مختص کر دینا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس آیات میں اللہ رب العالمین ان کے اس باطل عقیدے کی جو وجہ ہے اس وجہ کو بیان فرما رہے ہیں. مشرکین عرب کہ یہ اس وجہ سے یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے. آپ غور کریں، پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ کا بھی یہی جواب ہے. جب یہودیوں سے کہا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ہرگز موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے خواہشات کو ماننے والے ہیں اور اپنے اوپر یہ لازم نہیں کر دینا چاہتے کہ اگر ہم بات مان لیں گے تو پھر ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی. اگر یہ موسیٰ کی بات کو ماننے والے ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی ہے اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے. اب پھر انہیں آپ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں ماننے والے، یہ صرف اپنے خواہشات کو ماننے والے. اسی طریقے جب عیسائیوں سے کہا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، تو یہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ رب العالمین یہی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بھی صرف اپنی خواہشات کو ماننے والے ہیں. اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہوتے تو ہم نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی ہے، جو پیغام دیا ہے، اس کے اندر آپ علیہ السلام کی صفات، کمالات، معجزات اور سب کچھ بتلا دیا ہے. پھر یہ آپ پر ایمان لے کر کے آتے اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے. اب یہاں مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین عرب. ان سے جب کہا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا پر جو ہمیں طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ وہ مشرکین ہیں جب یہودی اور مشرکوں کی آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی تو یہ آپس میں کیا دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جب آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے، یہودی کہتے تھے ہم مشرکین کو شکست دیں گے اور مشرکین کہتے تھے ہم یہودیوں کو شکست دیں گے. اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ جیسے بھرے مجمع کے اندر کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لے، اس طریقے سے یہ مشرکین یہود و نصارہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے تھے۔
تو یہاں انہوں نے تینوں نے یہی کہا کہ ایک نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے بھلے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ایک نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے، ایک نے کہا کہ جناب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اللہ رب العالمین نے بھی انہیں ایک قرآن کے اندر جواب دیا ہے۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، جو چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔